اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام اقساط آپ تک پہنچتی رہے اور اسلامک ویڈیوز کا یہ سلسلہ جزاک اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نصیحت تھے۔ بجائے اب وہاں ایمان کی بہار آنے لگی تھی، گمراہی کے اندھیرے چھٹنے لگے تھے اور ان کی جگہ ہدایت کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ یہی وہ دور تھا جب خالد بن ولید کے دل و دماغ کچھ ایسی ہی کیفیت طاری رہنے لگی تھی۔ جنگجوا اور بے مثال عسکری مہارت رکھنے والے انسان کی حیثیت سے جس بات نے خالد کو بہت زیادہ متاثر کر رکھا تھا وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں بھی یہی خوبیاں یعنی جرأت و شجاعت نیز فنون حرب اور عسکری تدابیر میں بے مثال مہارت اور کامیاب منصوبہ بندی بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن خاص بات یہ کہ اکثر عسکری ماہرین کا اصل ہدف اور تمام ترج و طموحات جنگ جیتنے کی خاطر ہو کرتی ہے، خواہ اس مقصد کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے، اخلاقی قدروں کو قدموں تلے کچلنا پڑے، یعنی اخلاق، انصاف، امانت و دیانت اور انسانیت و شرافت کی ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہو کرتی۔ تمام تر توجہ بس بہر صورت اپنی فتح پر ہی مرکوز ہو کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں جرأت و شجاعت اور بے مثال عسکری مہارت اور کامیاب منصوبہ بندی کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ انسانیت و شرافت بھی اپنے عروج پر تھی، جو کہ خالق کے لیے ایک بہت ہی عجیب بات تھی، اور در حقیقت یہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلسل گھر کرتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور ملاقات کا جذبہ ہمہ وقت معجزن رہنے لگا، اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے قبول اسلام کا فیصلہ اور عزم بالجزم بھی کر لیا۔ تب یہ اس مقصد کے لیے جلد از جلد مکے سے مدینہ کی جانب روانگی کے سلسلے میں منصوبہ بندی میں مشغول ہو گئے۔ البتہ اس موقع پر آن کی خواہش یہ تھی کہ مدینہ کی جانب تنہا جانے کی بجائے کاش قریش مکہ میں سے انہیں کوئی اپنا ہم خیال شخص مل جائے اور دونوں ایک ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوں۔ چنانچہ انہوں نے ایک روز اپنے دیرینہ دوست عثمان بن طلحہ سے اس بارے میں گفتگو کی، دین اسلام نیز پیغمبر اسلام کے بارے میں اپنے ان بدلے ہوئے افکار و خیالات کا تذکرہ و اظہار کیا، جس پر عثمان بن طلحہ نے برجستہ جواب دیا کہ خالد یقین جانو اب تو میرے بھی بالکل ایسے ہی خیالات ہیں۔ اور پھر ایک روز یہ دونوں علا صباح روشنی پھیلنے سے قبل ہی مکہ شہر سے نکل گئے، دل میں ایمان کا نور نیز حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طوفان چھپائے ہوئے یہ دونوں سوئے منزل مدینۃ الرسول کی جانب رواں دماں ہو گئے۔ اس یادگار و مبارک سفر کے دوران مکہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ان دونوں نے ابھی کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ اچانک ایک جگہ انہیں عمرو بن العاص مل گئے، جو کہ رؤسائے قریش میں سے تھے اور مشرکین مکہ کی معزز ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تب اس اچانک ملاقات پر ان تینوں کو خوشگوار حیرت ہوئی، اور یہ خوشگوار حیرت اس وقت عظیم مسرت میں بدل گئی جب عمرو بن العاص نے انہیں یہ راز کی بات بتائی کہ ان کی منزل بھی مدینہ ہی ہے اور مقصد سفر بھی وہی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور قبول اسلام۔ چنانچہ اب یہ تینوں ایک ساتھ اپنی منزل کی جانب محو سفر ہو گئے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، آخر از طویل اور مسلسل سفر کے بعد ہم تینوں مدینہ پہنچے۔ میری زندگی کا وہ یادگار ترین تھا جب 8 سفر میں ماہ سفر کے پہلے دن ہم تینوں ایک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم تینوں میں سے سب سے پہلے میں نے سلام عرض کیا، جس پر آپ نے بڑی ہی خندہ پیشانی اور گرمجوشی کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اپنی حاضری کا مقصد بیان کیا اور آپ کے سامنے کلمہ حق اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ پڑھتے ہوئے دین برحق قبول کیا۔ اس پر آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے خالد، مجھے تمہاری شخصیت میں دانشمندی کے ایسے آثار دکھائی دیتے تھے جن کی بنا پر مجھے یہی امید رہتی تھی کہ تم خیر کے راستے پر آ ہی جاؤ گے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کی، اور پھر میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ماضی میں دین اسلام کے خلاف میں جن کارروائیوں میں ملوث رہا ہوں، آپ اس سلسلے میں اللہ سے میرے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا، یعنی
اے خالد، قبول اسلام کے بعد گزشتہ تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے باوجود بھی بس آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ اب آپ نے یوں دعا فرمائی، یعنی اے اللہ، تو خالد بن ولید کی وہ تمام لغزشیں معاف فرما جو آج تک اس سے تیرے دین کے خلاف سرزد ہوتی رہی ہیں۔ اور پھر میرے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، دین اسلام قبول کیا، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی خوبصورت اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس اور لائک کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامک ویڈیوز سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو تو اسے شیئر کریں۔